اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے نہیں آئے۔ ایک بہت بڑے امتحان کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اب اس کی مثال یہ ہے، ایک بچہ ہے چھوٹا، پہلی کلاس میں اس نے ایڈمیشن لیا، پڑھائی نہیں کر رہا، اور جیسے ہی امتحان آتا ہے امتحان کی تیاری بھی نہیں کر رہا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ٹیچر بہت اچھے ہیں اور بڑے ان کا اسٹوڈنٹس کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں بہت اچھے، لیکن میں تیاری نہیں کروں گا، وہ مجھے پاس کر دیں گے۔ تو اس کو ماں باپ بھی کہیں گے بیوقوف، ٹیچر اچھے ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم تیاری نہ کرو، بلکہ ٹیچر اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یار تم محنت کرو اور تمہاری محنت کو وہ دنیا اجر دیں گے، تمہیں سپورٹ کریں گے۔ اب آخرت کے معاملے میں ہم بڑے سیدھے سادے بن جاتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، محنت کریں گے تو پاس ہوں گے، محنت کے بغیر جاب نہیں ملے گی، محنت کریں گے تو ایڈمیشن ملے گا، محنت کریں گے ترقی ہوگی۔ ہر فیلڈ میں، جو جس بھی فیلڈ میں ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر کی فیلڈ میں ہے، چاہے کوئی ملازمت پیشہ ہے، چاہے کوئی کاروبار والا ہے، ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ جو جس لائن کی محنت کرے گا اس کو اس لائن میں کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کسی کو کہہ دو نا کہ ٹھیک ہے یار تو دکان بند کر دے اور بس اللہ سے لمبی لمبی امیدیں لگا لے، خیر ہے یار سیزن میں بھی ہے، مثال کے طور پہ عید کا سیزن آتا ہے اور یہ بازار والے جتنے بھی ہیں یہ ایکسٹرا اس پہ وہ بھی محنت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کمانے کا سیزن ہے، اس پہ انہوں نے دکانیں بھی کھولی ہوتی ہیں، پوری رات دکانیں کھلتی ہیں، خوشی سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی جا کے کہہ دینا ان کو کہ یار بس ٹھیک ہے یار دکانیں بند کرو اور آؤ یار عید نزدیک آنے والی ہے، چلو ہم کہیں گھوم پھر کے آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے ارے بیوقوف، یہ کمائی کے سیزن میں ہم دکان بند کر دیں اور کھیل کود میں گزار دیں تو پھر تو پورا سال ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، منہ اٹھا کے دیکھتے رہیں گے ادھر ادھر۔ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آخرت میں ہم بہت سیدھے سادے بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی میں محنت بھی نہیں کروں گا، میں کوئی کام بھی نہیں کروں گا، میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کروں گا، میں اپنی زندگی کو بھی ٹھیک نہیں کروں گا، زندگی بھی اپنی منچاہی گزاروں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی نہیں چلوں گا، اللہ کو بھی راضی نہیں کروں گا، دن بھر ایک نماز نہیں پڑھوں گا، نہ لوگوں کے حقوق ادا کروں گا، سب چیزیں اپنی منچاہی بھی کروں گا، اور پھر اللہ غفور رحیم ہے جی اللہ مجھے معاف کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے، اسے عقل مندانہ سوچ نہیں کہتے، یہ بیوقوفی ہے، اور اس کے پیچھے شیطان نے ہمیں لگا دیا ہے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ہم اصل میں ہم اپنے لیے راستے خود نکالتے ہیں، ہم اپنی ایز کے راستے نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی میں نماز، اور اللہ کو نماز کی کیا ضرورت ہے ہماری، یار دل صاف ہونا چاہیے۔ تو پھر دنیا کے معاملے میں یوں کہ بھائی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس دل صاف ہونا چاہیے، پیسے آ جائیں گے۔ نہیں، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی نہیں پڑھو گے، پھر آگے جاب کرو گے، کاروبار والا ہے تو صبح جاؤ گے اور پھر رات دیر تک بیٹھے رہو گے، اور پھر لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، ابھی ہم باہر چلتے ہیں، باہر جا کے ہم جو ہے نا پیسہ کماتے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، محنت کر رہے ہیں۔ اور جب دین کی باری آتی ہے تو سیدھے سادے، بالکل سیدھے سادے۔ تو اس لیے ہم کسی اور کو بیوقوف نہیں بنا رہے، ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور یہی اللہ کل قیامت کو ہمارے سامنے کر دیں گے کہ اے میرا بندہ تو دنیا کے معاملے میں تو بڑا شاطر تھا، جہاں تجھے 1 روپے کا نفع نظر آتا تھا وہاں تو بھاگتا تھا، اور تو میرے معاملے میں تو اتنا سیدھا سادہ ہو جاتا تھا کہ تو سمجھتا تھا کہ بغیر محنت کے تو سب کچھ مل جائے گا۔ دیکھو میرے بھائیو، اگر بغیر محنت کے ملتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے تھے، وہ محنت ہی نہ کرتے۔ انہوں نے بتایا امت کو کہ بھائی محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، محنت کرو گے، اور یہ تو اللہ نے سیدھا سادہ ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کی بھی کوشش کرے گا اس کو ملے گی۔
ایک چور ہے، وہ چوری کرنے جاتا ہے، چوری کی لائن کی محنت کرتا ہے، اب اللہ اس پہ قادر ہے کہ اس کو موت دے دے، لیکن اللہ نے اس دنیا میں ہر ایک کو اختیار دیا، ہر ایک کو اختیار دیا۔ جو دنیا کمانا چاہے آخرت کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اللہ اس کو دنیا دیں گے، اور چور چوری کرتا رہے گا، چوری کا اس کو اجر، اس کو ثمرہ چوری کا مل جائے گا، اس کو مال بھی مل جائے گا، وہ خوش بھی ہو جائے گا کہ شاید اس نے محنت کی اور اس کو اس کی محنت کا صلہ مل گیا۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ کہیں گے میرے بندے میں نے تو یہ اختیار دیا تھا، آپ 5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہوتی ہے، اب سارے امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے یا سارے آپ چلیں یوں کہہ لیں کہ سارے ایک ہی جگہ کام کر رہے ہیں، اور سب کے لیے وہ کام اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ایک شخص کے لیے۔ اذان ہوئی، 5 میں سے 2 اٹھ کے نماز پڑھنے چلے گئے اور 2 بیٹھ رہے، 3 بیٹھ رہے۔ اب آپ یہ بتائیں کیا ان 2 کو کوئی ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا؟ نہیں نا، اختیار تھا، انہوں نے، اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے ہر کسی کو، جو اختیار دیا ہوا انہوں نے استعمال کیا، وہ اٹھ کے نماز کے لیے چلے گئے اور باقی 3 نہیں گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثال ہے، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کس رخ پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بس وہی شیطان کا ایک جملہ، جی اللہ غفور رحیم ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، بس اللہ معاف کر دیں گے، یہ والا باندھا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ کہ اللہ غفور رحیم ہے، لیکن وہ تب ہیں جب ہم سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس میں غلطیاں ہو جائیں، تب ہم اللہ پہ امیدیں باندھیں کہ یار میں نے ایفرٹ تو کی ہے، اللہ نے جو ہمت دی ہے، میں نے اس کے لیے محنت تو کی ہے، کوشش تو کی ہے، لیکن مجھ سے وہ ہو نہیں پایا جس طرح اللہ چاہتے ہیں، تو اللہ غفور رحیم، اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ ایک بندہ ہے، ساری زندگی اس نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، ساری زندگی ایک کوئی بات کو دیکھا ہی نہیں، اور وہ کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی دوست۔ اس لیے اللہ نے جنت اور جہنم کا نظام بنایا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نیک اعمال کے لیے جنت ہے اور برے اعمال کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ آپ بشارت دینے والے بھی ہیں اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا بھی، اللہ نے قرآن میں صرف جنت کا تذکرہ نہیں کیا، جہنم کا بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جہنم کے بہت بڑے احوال بتائیں، معراج کے موقع پہ آپ نے جہنم کو تفصیل سے چیزیں بتائیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، بیوقوفی میں نہیں پڑھنا، نادانی میں نہیں پڑھنا، اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنانا۔ ہم اللہ کو بیوقوف نہیں بنا رہے، اعوذ باللہ، ہم اپنی ذات کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اپنے لیے خود سے راستے نہیں گھڑ لینے، خود سے ایک نئی من گھڑت روایت نکال کے اپنی ذات کو تسلی نہیں دینی۔ جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، وہ ضابطہ رہے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اس پہ آنا ہے، اس پہ اپنے آپ کو لانا ہے، اس پہ مشق کرنی ہے اپنی۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، بہت بڑا امتحان ہے، اس کی تیاری ہے۔ جس طرح پیپرز میں ہم اسکول والے اسکول کے حساب سے تیاری کرتے ہیں، کالج والے کالج کے حساب سے تیاری کرتے ہیں، یونیورسٹیز والے یونیورسٹیز کے حساب سے تیاری کرتے ہیں۔